یعنی قربانیوں کی عید۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی ایک مالی عبادت ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے، انسان کو اللہ کے حکم سے وہ خرچ کر دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کی صورت میں بھی انسان مال خرچ کرتا ہے، صدقات اور نقلی ہوں یا فرضی ہوں اس صورت میں بھی آدمی مال خرچ کرتا ہے، اور قربانی کی صورت میں بھی آدمی مال خرچ کرتا ہے۔ لیکن قربانی صدقے اور زکوٰۃ سے کچھ مختلف ہے، کیونکہ اس میں قربانی ہے۔ قربانی آپ سمجھتے ہیں قربان کرنے کا نام ہے کہ ایک جانور کو قربان کیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کا خون بہایا جاتا ہے۔ جتنی قربانی پیاری ہو، اور پیاری زیادہ تر وہی ہوتی ہے جو خود پالی ہوئی ہو، اپنے گھر میں رکھ کر خود پالی ہوئی ہو، پھر اس کے بعد جو اچھی موٹی تازی ہو، جس پر دل بہت خوش ہو، اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس کی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور یہ اصل میں یاد ہے اس چیز کی جو کام کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ یہ بات بڑی مشہور ہے، سب جانتے ہیں، چونکہ یہ ہر سال آتی ہے، اور یہ ہمیں توجہ دلانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے ہے کہ اس قربانی کو آپ صرف گوشت کھانا جو ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ قربانی گوشت کھانا ہے۔ یہ قربانی اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اور جس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اب تو جانور قربان کر رہے ہو، اگر اللہ مطالبہ کرے تو تمہیں اپنی جان کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اوریجن جو ہے وہ یہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی، آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے چونکہ مسلمان تھے، پیغمبر تھے، اسلام کی حقیقت کو سمجھتے تھے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، انہوں نے بیٹے کو ذبح کر دیا، باقاعدہ چھری تیز کر کے بیٹے کو لٹا دیا، چھری چلا دی، آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور چھری چلا دی۔ قطعاً کوئی دریغ نہیں کیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی، کیونکہ حکم اللہ کا ہے۔ لیکن یہ ایک امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، کیا یہ میرے کہنے پر اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہیں، بلکہ کیا واقعتاً اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ چنانچہ جب انہوں نے چھری چلا دی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو آواز دی قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے خواب کو سچا کر دیا۔ اللہ نے خواب میں دکھایا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، وہی خواب انہوں نے اپنے بیٹے سے بیان کیا۔ بیٹا بھی چونکہ نبی ہونے والا تھا، اس نے کہا کہ ابا جی یا ابت افعل ما تؤمر، جو اللہ کا حکم ہے آپ کر ڈالیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں انشاءاللہ بالکل صبر کروں گا۔ میں بھی جانتا ہوں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اور اسلام کی حقیقت کیا ہے جو باپ اور بیٹے دونوں نے سمجھی، اور جو واقعتاً حقیقت ہے۔ اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، یہ اسلام کے معنی ہے۔ اسلام کے معنی ختنے کروانا نہیں ہے، اسلام کے معنی صرف جاری رکھوانا نہیں ہے، یا اسلام کے معنی کوئی اور ہلکا سا کام جو ہم سمجھتے ہیں جس میں نہ ہلدی لگے نہ پھٹکری، کوئی تکلیف نہ ہو، وہ معنی نہیں۔ اسلام کے اصلی معنی جو ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنی ذات، اپنی جان، اپنا مال، جو چیز ہے وہ اللہ کی مرضی پر ہو، کہ اللہ جو تو چاہے، جس طرح تو چاہے، جو تو حکم دے گا میں کروں، یہ اسلام۔ اور یہ قربانی ہمیں یہی اسلام کا سبق سکھانے کے لیے ہر سال آتی ہے۔
لیکن خدا کی قدرت ہے، خواہ قربانی ہر سال آئے، ہم ویسے کے ویسے پکے کے پکے، اسلام سے دور کے دور۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے نہیں، ہمارے ہاں ایک رسم بن گئی ہے، ایک روٹین بن گیا ہے قربانی کا، جو جتنا زیادہ رشوت کھانے والا اور ناجائز طریقے سے جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی قیمتی جانور کر لیتا ہے اور باقاعدہ اس کا فوٹو اخباروں میں لاتا ہے، بڑی شہرت اور بڑی ناموری کہ دیکھو جی اس نے 10,000 کا بکرا کیا، اس نے اتنے ہزار کا جانور کیا، اس نے اتنے ہزار کا جانور کیا۔ لیکن یہ بالکل سبق نہیں وہ سیکھتا کہ اس سے مجھے سبق کیا حاصل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے ان موقعوں کو، یہ عید جو ہے عید الفطر یا عید الاضحیٰ، دوسرا نام اس کا عید الضحیٰ، اور یہ جو جاہلوں میں مشہور ہے